بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کی سیریز کی قسط نمبر 5 حاضر ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا سپہ سالار عبداللہ تکبیریں بلند کرتا ہوا میدان جنگ کے وسط میں پہنچا، جہاں راجہ جے پال کے سالار کبیراج نے انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تھا۔ کبیراج کے پاس آنے کے بعد عبداللہ نے اپنے گھوڑے کو روکا، پھر بڑے غور سے کبیراج کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، انفرادی مقابلے کے لیے للکارنے والے، ذرا اپنا نام تو کہہ۔ اس پر کبیراج مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہی سوال تو میں تم سے کرنے والا تھا، مقابلہ شروع کرنے سے پہلے اپنا نام بتاؤ۔ عبداللہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، دیکھ، پہلے سوال میں نے کیا ہے، میرے سوال کا جواب دو۔ میں تمہارا محکوم یا تم میرے محتسب نہیں ہو کہ میں اپنے سوال کو نظر انداز کر کے تیرے سوال کا جواب دوں، لہٰذا اپنا نام بولو۔ اس پر وہ کھا جانے والے انداز میں عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرا نام کبیراج ہے اور میں اپنے راجہ جے پال کے سب سے عمدہ اور اچھے سالاروں میں سے ایک ہوں۔ اب تو اپنا نام کہہ، اس لیے کہ میں تمہارے سلطان کے کسی چھوٹے موٹے سالار سے مقابلہ نہیں کروں گا۔ میں ایک مقصد اور ایک تجویز کے تحت، یا یوں کہہ لو کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترا ہوں، اور جو بھی میرے مقابل آئے گا واپس اپنے لشکر میں نہیں جانے پائے گا۔ کبیراج کے ان الفاظ سے عبداللہ تاؤ کھا گیا تھا، کہنے لگا، جب تم مجھ سے مقابلہ کرے گا تو اپنی ساری منصوبہ بندی کو بھول جائے گا۔ اب باتوں کو چھوڑ اور مقابلے کی ابتدا کریں۔ کبیراج نے کہہ کر لگایا، پھر کہنے لگا، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے تو باتیں تو بہت کر رہا ہے، لیکن مقابلے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میں تیرے تن میں لا الہ سے منہ تھور بھروں گا تو یاد رکھنا، تیری حالت اکھڑے بے جان پودوں، پیاس کے مارے خشک چشموں سے بھی بری ہو کر رہ جائے گی۔ پھر تم میرے آگے آگے اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگتے پھرو گے۔ میں نے تیرے سلطان کے سارے بڑے بڑے سالاروں کو انفرادی مقابلے میں ختم کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ اگر تو مقابلے پر جمع ہی رہنا چاہتا ہے، واپس نہیں جانا چاہتا، تو پھر ایک بات اپنے دل کے کرتاس پر لکھ رکھنا کہ اس انفرادی مقابلے میں تمہیں زیر کرنے کے بعد میں تمہارے سلطان کے کسی اور بڑے سالار کو بھی انفرادی مقابلے کی دعوت دوں گا۔ اس طرح چند جنگوں کے دوران میں سارے بڑے بڑے سالاروں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ کبیراج کی اس گفتگو سے عبداللہ کراتگین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ غراتے ہوئے کہنے لگا، کسی اور سالار کو اپنے سامنے زیر کرنے کی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے تو میرے ساتھ تو ٹکرا۔ ہو سکتا ہے تجھے خود کو واپس اپنے لشکر میں جانا نصیب نہ ہو۔ کبیراج، اب تو اس انفرادی مقابلے سے جان چھڑا کر بھاگنا چاہتا ہے تو تجھے بھاگنے نہ دوں گا۔ کبیراج نے اپنی تلوار لہرائی اور کہنے لگا، اگر تمہارے یہی ارادے ہیں تو پھر مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ کبیراج نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً عبداللہ کراتگین پر حملہ آور ہوا۔ عبداللہ نے بڑے شاندار انداز میں اس کے وار کو روکا اور پھر جوابی وار کرنے لگا تھا۔ اس طرح کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرتے رہے، لیکن کوئی بھی دوسرے سے ہار ماننے والا یا مات قبول کرنے والا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر کبیراج کے وار کو روکنے کے بعد عبداللہ کراتگین نے اپنے گھوڑے کو پیچھے ہٹایا، پھر روبدار انداز میں کبیراج کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کبیراج، اب میں موت اور قضا کی طرح تیرا تعاقب کروں گا، اور میں دیکھتا ہوں کتنی دیر تک تو میرے سامنے ٹکتا ہے اور کتنی دیر تک تو میری جارحیت کو دفاع میں بدل کر اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ کراتگین نے کبیراج پر بھرپور حملہ کر دیا۔ کچھ دیر تک کبیراج ان جان لیوا اور تیز حملوں کو روکتا رہا۔ وہ جارحیت بالکل بھول گیا تھا، صرف اپنا دفاع کر رہا تھا، یہاں تک کہ تیز اور پرخطر حملے کرتے ہوئے عبداللہ کراتگین نے اسے تھکا مارا تھا، اور اب اس کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ وہ اداسی کی تھکن اور نارسائی کے کرب کا شکار ہونا شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنا صرف دفاع کرتے ہوئے عبداللہ کراتگین کے حملوں کو روک رہا تھا۔
ایک موقع پر کبیراج نے جب عبداللہ قرادگین کے تیز حملوں سے بچ کر ذرا دم لینے اور سستانے کی کوشش کی اور اپنے گھوڑے کو پیچھے ہٹانا چاہا، تب عبداللہ قرادگین نے اپنی ڈھال اس زور سے اس کے شانے پر ماری کہ کبیراج لڑکھڑا کر اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اس کی تلوار اور ڈھال دونوں ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ اس موقع پر ایک جست لگاتے ہوئے عبداللہ قرادگین بھی اپنے گھوڑے سے کود گیا۔ پھر کھولتے لہجے میں وہ کبیراج کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تو ابھی گھوڑے سے گرا ہوا ہے اور گری حالت میں تجھ پر حملہ آور ہو کر میں تیرا خاتمہ نہیں کروں گا۔ میں یہیں کھڑا رہتا ہوں، بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اپنی تلوار اور ڈھال کو اٹھاؤ اور تازہ دم ہو کر نئے سرے سے میرے ساتھ مقابلے کی ابتدا کرو۔ اس موقع پر اپنے لشکر کے سامنے کھڑا راجہ جے پال اور اس کا بیٹا آنند پال دونوں پریشان اور فکر مند تھے۔ ان کے درمیان کھڑی کوشل دیوی کی حالت قابل دید تھی، چہرہ اس کا سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں دور دور تک مایوسیاں رقص کر رہی تھیں، جبکہ دوسرے سالاروں میں سے پدم گپت اور بھیم چندر بھی بڑی افسردگی کی حالت میں گھوڑے سے زمین پر گرے کبیراج کی طرف بڑے غور سے دیکھتے جا رہے تھے۔ اس موقع پر حسین اور خوبصورت کوشل دیوی اپنے باپ راجہ جے پال کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی اداسی اور افسردگی میں کہنے لگی، پتا جی، میں یہ کیا معاملہ دیکھ رہی ہوں؟ ہمارے ہاں کبیراج جیسا کوئی تیغ زن ہے ہی نہیں، اور ہمارے ہاں آج تک کبیراج کو تیغ زنی اور حرب و ضرب کے دوسرے امور میں کسی نے زیر ہی نہیں کیا، لیکن مسلمانوں کی طرف سے جو تیغ زن انفرادی مقابلے کے لیے اترا ہے وہ بری طرح کبیراج پر چھاتا چلا گیا ہے۔ پتا جی، کبیراج نے تیز اور جان لیوا حملے کیے تھے، لیکن بعد میں مسلمانوں کا تیغ زن ایسا چھایا کہ کبھی صرف دفاع تک محدود ہو کر رہ گیا، اور اب مسلمانوں کے اس تیغ زن نے انتہائی کرب خیزی کی حالت میں کبیراج کو اس کے گھوڑے سے نیچے گرا دیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ کبیراج کی انتہا درجے کی بے عزتی ہے کہ وہ اپنے گھوڑے سے گرا ہے، اس کی تلوار اور ڈھال اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، جبکہ مسلمانوں کا سالار اس بے بسی کی حالت میں اس پر حملہ آور نہیں ہوا، ذرا فاصلے پر ہٹ کر کھڑا ہے اور اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے، حالانکہ اس موقع پر وہ کبیراج پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام بھی کر سکتا تھا۔ اپنی بیٹی کوشل دیوی کے ان الفاظ کا جواب راجہ جے پال دینا ہی چاہتا تھا کہ اسی دوران کبیراج اپنی ڈھال اور تلوار سنبھالے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ راجہ جے پال، اس کی بیٹی کوشل دیوی، بیٹا آنند پال اور لشکر کے آگے کھڑے سارے سالار ایک بار پھر بڑے غور اور جستجو بھرے انداز میں انفرادی مقابلہ دیکھنے لگے تھے۔ کبیراج جب اٹھ کھڑا ہوا تب جست لگانے کے انداز میں عبداللہ قرادگین پھر آگے بڑھا اور پہلے سے بھی زیادہ تازہ دم انداز میں وہ کبیراج پر حملہ آور ہوا۔ کبیراج بالکل سست پڑ چکا تھا، ایسا لگتا تھا تھکاوٹ سے چور ہو گیا ہو۔ عبداللہ قرادگین کے اس نے صرف چند ہی وار روکے کہ عبداللہ قرادگین کی تلوار ایسے انداز میں اس پر گری کہ اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ راجہ جے پال اور اس کے بیٹے آنند پال کی گردنیں جھک گئی تھیں۔ اس کے بڑے سالاروں میں سے پدم گپت، بھیم چندر دونوں دکھ بھرے انداز میں اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے عبداللہ قرادگین نے اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد کبیراج کے گھوڑے کی باگ پکڑی اور واپس اپنے لشکر کی طرف چلا گیا تھا۔ اس موقع پر دکھ بھرے انداز میں کوشل دیوی اپنے باپ راجہ جے پال کو مخاطب کر کے کہنے لگی، پتا جی، مسلمانوں کا تیغ زن بڑی آسانی کے ساتھ کبیراج پر غالب آیا ہے۔ میں آپ اور اپنے بھائی آنند پال کے سامنے یہ عہد کرتی ہوں، بلکہ آپ دونوں کو یہ وچن دیتی ہوں کہ مسلمانوں کا یہ سالار جس نے انفرادی مقابلے میں کبیراج کا کام تمام کیا ہے، اسے ایک نہ ایک روز میں اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتاروں گی۔ میں مسلمانوں کے اس تیغ زن سے کبیراج کا ایسا انتقام لوں گی کہ اس کی آنے والی نسلیں اور پشتیں یاد رکھیں گی۔ کوشل دیوی کے ان الفاظ کا راجہ جے پال نے کوئی جواب نہ دیا، بس مسکراتے ہوئے کوشل دیوی کی طرف دیکھتا رہ گیا تھا۔
اس کے بعد اس نے اجتماعی حملے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے کہ کبیراج کے اس طرح انفرادی مقابلے میں مارے جانے سے اس کے لشکریوں کے حوصلے یقیناً پست ہوئے تھے، اور اپنے لشکریوں کی اس کیفیت کو زائل کرنے کے لیے وہ جنگ کی فی الفور ابتدا کر دینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ قراتگین جب انفرادی مقابلہ جیتنے کے بعد اپنے لشکر کے سامنے کھڑے سلطان محمود غزنوی کے قریب گیا، تب سلطان نے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ پھر سلطان عبداللہ قراتگین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، قراتگین کے بیٹے، تو کیا خوب اپنے مد مقابل پر قہر کے غلاف کی طرح اپنے دشمن پر چھا گیا ہے۔ میں تجھ جیسے درویش خصلت اور تیز عقابی نگاہیں والے مجاہد کی شجاعت، دلیری اور عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کے ان الفاظ پر عبداللہ قراتگین مسکرا دیا۔ سلطان محترم، عبداللہ نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ قسم خداوند وحدہ لا شریک کی، ایسے انفرادی مقابلوں میں اگر دشمن مجھے سینکڑوں بار بھی للکارے تو لبیک کہتے ہوئے میدان میں اتروں اور دشمن کے ہر تیغ زن کو اپنے خداوند قدوس کا نام لے کر رگیدتا چلا جاؤں۔ عبداللہ قراتگین کے ان الفاظ پر سلطان نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب مسلمانوں کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ وسطی حصے میں سلطان تھا، سلطان کے ساتھ ایاز کھڑا تھا اور سلطان کے دائیں جانب عبداللہ قراتگین تھا، بائیں جانب دوسرا بڑا سالار احمد نیالگین تھا، جبکہ لشکر کے بائیں پہلو کی کمانداری بڑا سالار ارسلان جاذب اور بائیں حصے کی کمانداری عبداللہ تائی کے پاس تھی۔ اس موقع پر سلطان محمود غزنوی نے ایک نگاہ باری باری عبداللہ قراتگین اور احمد نیالگین پر ڈالی، پھر کہنے لگے، میرے دونوں عزیز ساتھیوں، تم جانتے ہو ہمارے لشکر کا وسطی حصہ اس وقت ہماری کمانداری میں ہے، وہ تعداد میں دوسرے حصوں سے زیادہ ہے۔ میں چاہتا ہوں جنگ کی ابتدا راجہ جے پال کی طرف سے ہو، اس لیے کہ وہی لشکر لے کر ان علاقوں کی طرف آیا ہے، اور پھر اس کا تیغ زن چونکہ انفرادی مقابلے میں مات کھا گیا ہے، لہٰذا وہ خود ہی جنگ کی ابتدا کرے گا۔ صفیں درست کرنے سے پہلے لشکر کے اپنے اس وسطی حصے کو جب ہم نے 3 جگہ تقسیم کیا تھا تو یاد رکھنا، جس وقت جے پال کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا تو کچھ دیر تک اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ دشمن پر ضرب لگائی جائے گی۔ میں جب دیکھوں گا کہ ہمارے لشکر کا وسطی حصہ دشمن کے وسطی حصے پر چھاتا چلا جا رہا ہے، تب میں تکبیریں بلند کروں گا۔ میری ان تکبیروں کے جواب میں عبداللہ قراتگین، تم اپنے حصے کے لشکر کو للکارتے ہوئے ذرا دائیں جانب زیادہ زور ڈالنا، تمہارے ایسا کرنے سے ارسلان جاذب کو قوت ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ ارسلان جاذب دشمن کے بائیں پہلو کو رگید کر رکھ دے گا۔ ایسا ہی احمد نیالگین بائیں طرف کرے گا اور عبداللہ تائی کے لیے راستہ ہموار کرے گا تاکہ وہ دشمن کے دائیں پہلو کو اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب رہے، اور اگر میں نے اس دوران تکبیریں بلند نہ کیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وسطی حصہ پورے کا پورا دشمن کے وسطی حصے پر ضربے لگائے گا تاکہ اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دے۔ یہاں تک کہتے کہتے سلطان محمود غزنوی خاموش ہو گئے، اس لیے کہ راجہ جے پال کے لشکر کے اندر اندھا دھند نعرے بلند ہونے لگے تھے، نرسنگے بجنے لگے تھے، اس کے بعد بڑے خوفناک انداز میں طبل بج اٹھے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ راجہ جے پال حملے کی ابتدا کرنے لگا ہے۔ اس کے بعد راجہ جے پال اور اس کے سالاروں نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا اور سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس وقت سلطان محمود غزنوی اور ان کے سالاروں نے جوابی کارروائی کی۔ یوں پشاور کے نواح میں دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے۔ راجہ جے پال کو یہ بڑا تکبر اور گھمنڈ تھا کہ سلطان محمود غزنوی کے مقابلے میں اس کے لشکر کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا فتح اور کامرانی اس کے قدم چومے گی، لیکن سلطان نے اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ ایسے جان بازانہ انداز میں حملے کیے کہ راجہ جے پال ہی نہیں، اس کے سالاروں اور لشکریوں تک کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ گو راجہ جے پال کے مقابلے میں سلطان محمود کے لشکر کی تعداد بہت کم تھی، اس کے باوجود اس جنگ میں سلطان محمود غزنوی نے اپنی عسکری ہنرمندی،
اپنی جواں مردی اور اپنی جرات مندی سے کام لیتے ہوئے راجہ جے پال کو بدترین شکست دی۔ اس جنگ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ پشاور کے نواح میں لڑی جانے والی اس جنگ میں چونکہ سلطان محمود غزنوی کو شاندار فتح نصیب ہوئی تھی، لہذا اسلامی فاتح ہونے کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کو لوگوں نے غازی کا نام بھی دیا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں خود راجہ جے پال اور اس کے 15 اشخاص، جن میں اس کے بیٹے اور رشتہ دار بھی تھے، گرفتار ہوئے۔ اس کے لشکر کے 5000 عسکری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور باقی بدحواس ہو کر پریشانی کی حالت میں اپنی جانیں بچانے کے لیے فرار ہوئے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس معرکے میں بہت سا مال و اسباب سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ لگا۔ بہت سی دوسری اشیاء کے علاوہ 16 جڑاؤ مالے تھے جو قیدیوں کے گلے سے اتر گئے تھے، جس میں ہر مالے کی قیمت جوہریوں کے اندازے کے مطابق 1,80,000 دینار تھی۔ اس شاندار اور عظیم فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی راجہ جے پال اور اس کے ساتھ گرفتار ہونے والے 15 افراد کو لے کر اپنے لشکر کے ساتھ واپس غزنی کی طرف چلے گئے تھے۔ دوسری طرف راجہ جے پال کا بیٹا آنت پال شکست خوردہ لشکر کو لے کر لاہور کی طرف بھاگا اور مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا، شاید اس خوف کے تحت کہ اگر اس نے کہیں رکنے کی کوشش کی تو سلطان محمود غزنوی ان کے سالاروں میں سے کوئی تعاقب کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ چنانچہ اس نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور لگاتار خوف و ہراس کی صورت میں سفر کرتا ہوا دریائے چناب کے کنارے آن رکا تھا۔ دریائے کے کنارے پہنچ کر اسے کچھ یقین اور اطمینان ہوا کہ اب اس کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، لہٰذا وہ محفوظ ہے۔ اپنے لشکر کو اس نے وہاں روکا تاکہ جو زخمی تھے ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ ان میں کچھ تو سفر کے دوران ہی مر گئے تھے، جو بچ پائے دریائے چناب کے کنارے ان کی دیکھ بھال کی گئی۔ جس وقت لشکر کے زخمیوں کی مرہم پٹی کی جا رہی تھی، آنت پال دریائے چناب کے کنارے آن کھڑا ہوا۔ اس وقت دریائے چناب بھرپور انداز میں کناروں تک بہہ رہا تھا۔ راجہ جے پال کا بیٹا آنت پال کچھ دیر تک عجیب سے انداز میں دریائے چناب کی طرف دیکھتا رہا۔ اتنے میں اس کی ماں رانی پدماوتی، دونوں بہنیں کوشل دیوی اور کاشی کماری اس کے پاس آن کھڑی ہوئی تھیں۔ اس موقع پر حسین اور خوبصورت کوشل دیوی نے عجیب سے انداز میں اپنے بھائی آنت پال کو مخاطب کرتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں کہا تھا، بھائی، یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا؟ مسلمانوں کے سلطان کے مقابلے میں ہمارے لشکر کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ شکست ہمارا ہی مقدر بنی؟ اور یہ تیسری شکست ہے جو ہمیں غزنی کے حکمرانوں سے ہوئی۔ اس سے پہلے 2 بار ہمیں محمود کے باپ سبکتگین کے ہاتھوں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور اب تیسری بار ہمیں شکست سبکتگین کے بیٹے محمود کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ بھائی، آپ جانتے ہیں پتا جی اکثر کہا کرتے تھے کہ سبکتگین چونکہ جنگ کا بڑا وسیع تجربہ رکھتا ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں ہمیں ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا۔ پتا جی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ سبکتگین کا بیٹا محمود چونکہ اپنے باپ جیسا جنگ کا تجربہ نہیں رکھتا، لہٰذا ان کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے تو انہیں ہم بدترین شکست دیں گے اور نہ صرف ماضی کی اپنی ناکامی کا انتقام لیں گے بلکہ سبکتگین کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں سمجھتی ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں تیسری بار بھی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ شکست ایسی ہولناک ہے جس کے نتیجے میں ہمارا باپ اور ہمارے کچھ بھائی اور سرکردہ عمرہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کا سلطان یقیناً انہیں اپنے ساتھ غزنی لے گیا ہے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے ہاتھوں ہمارے باپ پر کیا گزرتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشل دیوی جب خاموش ہوئی تب دکھ بھرے انداز میں آنت پال کہنے لگا، سمجھ نہیں آئی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیں کیسے اور کس طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آنت پال کے ان الفاظ کے جواب میں کوشل دیوی غرائے ہوئے انداز میں بول اٹھی، بھائی، یہ سب کچھ انفرادی مقابلے کی نحوست اور برے شگون کی وجہ سے ہوا ہے۔ کویراج کے مقابلے میں مسلمانوں کا جد یکساں انفرادی مقابلے کے لیے اترا تھا،
کیا آپ نے اس کا نام جاننے کی کوشش کی ہے؟ اس پر آنند پال کہنے لگا، کوشل دیوی، میری عزیز بہن، کبھی رات سے انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا جو تیغزن اترا تھا، اس کا نام عبداللہ قراتگین ہے۔ میں نے سنا ہے وہ بڑا لاجواب اور نایاب قسم کا تیغزن ہے۔ یہ بات کوئی نہ بھی بتاتا تب بھی اس کی کارگزاری سے ثابت ہے، اس لیے کہ کبھی راج ہمارے راج میں سب سے عمدہ اور بہترین تیغزن خیال کیا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں کے اس تیغزن عبداللہ نے کبھی راج کو بڑی آسانی سے اپنے سامنے زیر کرتے ہوئے اس کی گردن کاٹ دی۔ آنند پال کے ان الفاظ کے جواب میں کوشل دیوی بول اٹھی، بھائی، یہ اسی عبداللہ قراتگین کی نحوست اور برے شگون کا نتیجہ ہے کہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے جو انفرادی مقابلے میں کامیابی حاصل کر کے کبھی راج کی گردن کاٹی، تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ یہی پستگی ہماری شکست اور ذلت کا سبب بن گئی۔ ایک لمحہ کوشل دیوی دم لینے کے لیے رکی، پھر دوبارہ اس نے آنند پال کو مخاطب کیا، بھائی، یہ جس تیغزن کا نام آپ نے عبداللہ قراتگین بتایا ہے، کیا یہ مسلمانوں کے سلطان کے لشکر میں؟ یہاں تک کہتے کہتے کوشل دیوی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کا بھائی آنند پال اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، یہ عبداللہ قراتگین مسلمانوں کے سلطان محمود کے بہترین اور عمدہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنند پال جب رکا، تب اس کی ماں رانی پدماوتی آنند پال، کوشل دیوی اور کاشی کماری تینوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ہمیں یہاں دریا کے کنارے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ لوگ زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے تو ان کی نگرانی تو کر سکتے ہیں۔ کوشل دیوی اور کاشی کماری دونوں نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر وہ دریا کے کنارے سے ہٹ کر لشکرگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ آنند پال نے اپنے شکست خوردہ لشکر کے ساتھ ایک دن اور ایک رات دریا چناب کے کنارے قیام کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے اس بچے کچے لشکر کو لے کر لاہور کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ مزید اقساط کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔